مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اب میں خود بھی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، ٹینشن میں جانے لگتا ہوں، پھر میں یہی سوچ کے بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یار، تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی رائے کو قائم کرنے میں جلدی نہ کرے۔ کچھ چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، عقل سے بھی ثابت ہیں، اور تجربوں اور مشاہدوں سے بھی ثابت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، کوئی رائے قائم کرنے میں، کوئی تبصرہ کرنے میں انسان جلد بازی سے کام نہ لے۔ ریلیکس کا لفظ سنا ہے؟ ریلیکس، جو بہت ہل رہا ہونا آدمی اسے کیا کہتا ہے؟ ریلیکس۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، ریلیکس۔ مسلمان ریلیکس ہوتا ہے، افراتفری نہیں مچاتا۔ جبکہ ہمارے بہت سارے کام افراتفری میں ہو رہے ہیں۔ بدگمانیاں 2 منٹ میں کرتے ہیں ہم، پگڑیاں 2 منٹ میں اچھالتے ہیں، الزام تراشیاں 2 منٹ میں، ادھر کی سنی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یا تو ہمیں کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے، یا کسی سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے۔ جب نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی بات آئی بس اٹھا کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عقیدت ہو گئی تو کوئی بھی اس کے خلاف بات آئی تو ایک دم جذباتی ہو گئے کہ ہمارے بڑے کو ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ یہ جذباتی پن انسان میں آتا ہے غصے سے۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی رائے کو قائم کرنے میں جلدی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، ایک ہی نصیحت، غصہ مت کرو۔ فردد مرارا، بار بار ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا۔ ہمارے سیاسی حالات آپ دیکھ لیں، سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف، اور ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں کتنی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں کہیں لڑائی ہو جائے بھائیوں کی یا اور ریلیٹیوز کی، رشتہ داروں کی، ایک دم بات بات پہ تماشے بنانا شروع کر دیتے ہیں، 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، زبان کنٹرول سے باہر، گالیاں، بدتمیزیاں، نہ باپ کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ بھائی کا فرق۔ یہ جلد بازی کی وجہ سے انسان کی زبان بہت تیز چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ منہ سے نہیں، یہ نہیں کہ منہ سے نکل گیا، نکل گیا تو بھائی معذرت کر لو۔ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب غلطی کرنے والے ہو اور بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کر لیں۔ نہ توبہ ہوتی ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔
تو ہمیشہ اچھا جو آدمی جلد بازی جس کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں بہت رہتا ہے ہر وقت, کیونکہ وہ منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے, الٹا ہر چیز میں کیا سوچتا ہے وہ, الٹا, ہر چیز غلط ہو رہی ہے, ہر چیز الٹی چل رہی ہے, سب لوگ غلط ہیں, سب یہودی ایجنٹ ہیں, سب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں, سب پاگل ہیں, سب کا دماغ خراب ہو گیا, سارے ڈاکٹر بولو غلط ہیں, سارے حکیم 2 نمبر ہیں, سارے سیاستدان بے غیرت ہیں. 2 نمبر کا لفظ تھوڑا ہلکا تھا, یعنی ہے نہیں حالانکہ, تو کیونکہ میں بھی جذباتی ہوں نا, میں بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں نا, تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں جو باتیں کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو نا. وہ 2 نمبر لفظ ہلکا بہت لگ رہا تھا اصل میں. تو سارے ایسے ہی ہیں, سارے یوں, میں صحیح ہوں, بس میں صحیح ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو وہ خود غلط ہوتا ہے. اصل میں سب کچھ غلط نہیں ہوتا بھائی. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے ملک کا نیگیٹو پہلو دکھانے کا, بہت زیادہ چل گیا, یہ پہلے اتنا نہیں تھا. جو دنیا میں کہیں جاتا ہے نا, اگر روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں, کتنے اچھے روڈ, ایک ہمارے ہیں, ابھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہیں, چھوڑ دو, یہ بولو بہت اچھے روڈ ہیں. میں تو اگر روڈوں کی برائی کرتا ہوں نا اس کو بھی پازیٹو میں لے جاتا ہوں. دیکھو کراچی کے روڈ, کراچی میں قبض کی بیماری عام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اگر یہ صحیح روڈ ہوتے تو قبض ختم ہوتا؟ بولو, کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا یار. بائک پہ جا رہے ہوتے دھوڑ کر کے بائک گرتی ہے, 3 دن کا قبض ٹوٹتا ہے. نہیں وہ تو ویسے کون سا بنا رہے ہیں, یہ کہہ رہے یہ بیان سن کے اب تو حکومت اور بھی نہیں بنائے گی, تو ویسے کون سا بنا رہی ہے حکومت. تو ٹینشن میں مت جاؤ یار. ٹھیک ہے روڈ ٹوٹنا ٹینشن ہے, اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مسلط کر لی ہے. کام پھر بھی ہو رہے ہیں, گدے گھوڑوں پہ بھی ہو جاتے ہیں کام. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دو نا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ فوج ہر چیز میں کیوں گھسی ہوئی ہے, الیکشن میں فوج جس کو چاہتی ہے جتاتی ہے, اور یہ کیا ہے یوں بہت زیادہ. میں نے کہا میرے مشورے سے نہیں گھسی ہوئی تو میں کیوں ٹینشن لوں بھائی. کیا خیال ہے بھائی, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج اور کچھ نہیں تو یہ ٹینشن لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یہ ٹینشن سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کسی نے جیتنا ہوتا ہے, جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے, یہ ان کی ٹینشن ہے. اب آپ کہو گے بھائی جب ان کی ٹینشن ہے تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو کیا کہوں گا, سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان آ جائے, مسلم لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کا ہو, اور میرے پاس آ کے کہے کہ یار مفتی صاحب یہ تو فوج جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ فوج مداخلت کیوں کر رہی ہے, تو میرے پاس ان کی ٹینشن ختم کرنے کا بھی جواب ہے کہ آپ کی باری میں بھی فوج نہیں جتوایا تھا آپ کو, یہ اس وقت کہتے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ آئے تھے تو کون سا عوامی طاقت سے آئے تھے, آپ کے پیچھے بھی کیا تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ سیاستدان خود ہی فوج کی انوالومنٹ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سب مل کے کہ ہم ڈپریشن لیں. ہمارے پاس کھڈوں کی ٹینشن, گٹر کے ڈھکنوں کی ٹینشنیں بہت ہیں, ہمیں مزید ٹینشن لینے کی ضرورت. جب سیاستدان کا مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ, اور جب نہیں ہوتا تو یہ دیکھو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. تو کون سا پہلی دفعہ دھاندلی ہوئی ہے, پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, ہر دفعہ ہی ہوتی ہے بھائی. تو یہ سیاستدانوں کی ٹینشن ہے, یہ ہماری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ان کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ان کی ٹینشن کو وہ خود اپنی ٹینشن نہیں سمجھتے, وہ خود اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں. ان کو جب خود ضرورت ہوتی ہے تو پہلے جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے پہلے والی وہ بھی فوج نے بنائی ہے, یہ والی بھی فوج نے بنائی ہے, اس سے پہلے والی بھی فوج نے بنائی تھی, تو وہ بھی تو تم ہی بنے تھے اس وقت, تو تم سب تعریفیں کرتے تھے ماشاءاللہ زندہ باد.
آرمی چیف بھی زندہ باد, آرمی بھی زندہ باد. اب جس کی گورنمنٹ بنی ہے وہ کہہ رہے ہیں چیف زندہ باد, جس کی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں مرد آباد. تو ان نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ہم نے نہیں لینی ٹینشنیں, ہمارے پاس الگ سے بہت ساری ٹینشنیں بولو ہیں. دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ایک لطیفہ یاد رکھو, بہت کام آئے گا. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اب کندھا کون دے, اتنا بھاری بھرکم تھا وہ. تو بچے جنازہ اٹھا رہے ہیں, کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. بچوں نے کہا اٹھاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہم نے مارا ہوتا تو ہم اٹھاتے یار, اتنا بھاری کون اٹھائے گا. تو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب میں خود بھی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, ٹینشن میں جانے لگتا ہوں. پھر میں یہی سوچ کے بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یار. تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ایک تو اپنے سیاسی لیڈروں میں کی باتوں میں آ کے نا کسی کے خلاف انگلی نہ اٹھایا کرو, چاہے آپ کو اپنے سیاسی لیڈر سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ ہو. سیاست کا میدان بالکل ایک الگ ہے, اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. اس میں دوسرے پہ غلط الزامات ڈالنے پڑتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ہمارا کیا ہے بھائی, ہمیں جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں, بس ختم. تو اتنی ٹینشنیں. یہ جمعے کے بیان میں میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تجزیہ کرو بھائی ٹھنڈے مزاج سے, دونوں طرف کی بات سن کے جذبات میں مت آؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کس کی تقریر پاورفل, یعنی آواز میں گرج کس کی زیادہ ہے, چیخ کون زیادہ رہا ہے. جو تسلی سے بات کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ڈر گیا یہ مظلوم ہے, حالانکہ وہ تسلی سے بات, وہ مظلوم نہیں ہے تبھی تو آرام سے بات کر رہے ہیں وہ. اور یہ ہر جگہ ہے, صرف ایک جگہ نہیں ہے, ہر جگہ یہ چل رہا ہے. برباد ہو رہی ہے سوسائٹی. مذہبی اسکالرز میں بھی یہی چل رہا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ. تسلی سے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کا دعویٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا رہا ہے. وہ ایک دم بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو صاحب واقعہ ہے اس سے فون کر کے پوچھ لیں, یا اس کو ایک اعتدال سے کلپ ریکارڈ کروا دیں, بھائی آپ کی کیا مراد تھی, آپ ذرا ہمیں ایکسپلینیشن کا موقع دیں. لوگ کہتے ہیں ظالم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. بھائی ظالم کے خلاف مظلوم آواز اٹھائے, اور مظلوم آواز اٹھائے اس وقت جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا تھا. اب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ آواز اٹھا رہے ہو, تو ہم کہیں گے جب اس پہ ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائی. تو سبھی جب ملے ہوئے ہیں مظلومین تو ہمیں کیا ٹینشن فری زندگی بھائی. ہمارے لیے بہت ساری اور ٹینشن ہے, اتنے بچے ہو گئے ماشاء اللہ, اللہ ہمارے بیگم خرچے مرچے, بہت بڑی ٹینشن ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ بھائی جو چیز ریاست کو کمزور کرے گی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا, چاہے وہ اگر فوج کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ریاست کو خطرہ ہے تو پھر فوج کو فیور کرنا ہے. وہ شخصیتوں کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں بھائی فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اگر خراب ہو گئی, چاہے اس کی غلطیوں سے ہوئی ہو یا کسی اور کی غلطیوں سے, بیڑا ہمارا غرق ہونا ہے. صحیح ہے نا, بیڑا کس کا غرق ہونا ہے. تو خیر میرے بھائی بہت تسلی سے کسی کی بھی بات کو سنا کرو, تجزیہ کیا کرو. گھریلو جھگڑوں میں بھی ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں, دیکھو سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے کسی قوم کے پاس. صحابی رسول گئے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے. اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو ان صحابی کی نا پہلے اس قوم سے دشمنی تھی اسلام لانے سے پہلے. تو جب وہ گئے ہیں تو وہ سب نکل آئے استقبال کے لیے کہ مسلمان آ رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو استقبال کے لیے. اب جب وہ استقبال کے لیے نکلے ہیں نا تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے سمجھے لڑنے کے لیے نکلے ہیں, لڑنے کے لیے نکلے ہیں. انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی ان پہ تو فوراً چڑھائی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا, تفتیش کے لیے بھیجے بندے کہ جا کے پہلے ریسرچ کرو, تحقیق کرو. وہ تحقیق کر کے آیا, بولا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ استقبال کے لیے نکلے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو.
بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ دیکھو یہ صحابی کو فاسق قرآن نے خود کہا ہے. خوب اچھی طرح اس کا جواب سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھو جب ہم کسی کی بات کو کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی باتوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کوٹھے کو مدرسہ کہنا, تو انہوں نے پھر ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خود اس کی کہا بھی کوٹھا ان کی زبان میں کمرے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اگر یہ تعویل ہے تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں ہم اس کو. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کو منفی ہی لے کے جائیں ہم. تو کسی کی جو اب قرآن کا جو پڑھتے رہتے ہیں نا, وہ قرآن کے مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کا منشا کیا ہے. قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کسی کام میں غلطی ہو تو اس فیلڈ میں قرآن اس کو فاسق قرار دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اصطلاحی فسق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, دونوں نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی رد ہو گئی. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا جب طالب علم تھا, تو حابیل نے قابیل سے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار کیا مطلب, برا آدمی اگر نماز پڑھے گا, چرسی نماز پڑھے گا, تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا؟ قربانی تو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو چرسی بھی ہوں, ہیروئنچی بھی ہوں, زانی بھی ہوں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کیا مطلب غیر متقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا. لیکن جب ہم نے تفسیریں پڑھنا شروع کی, اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا, تو پھر سمجھ میں آیا بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہاں حابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی تھی, تو قربانی والے معاملے میں وہ متقی تھا, جبکہ قابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی نہیں تھی, وہ اس قربانی میں متقی نہیں تھا. تو جو اس عمل میں متقی ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا, قطع نظر اس سے کہ عام لائف میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک پرہیزگار متقی عالم ہے, نیک ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب دوسرا کہے کہ تو بڑا متقی ہے, ہم کہیں گے ہے, اس موقع پہ یہ متقی نہیں ہے. اور ایک آدمی 2 نمبر ہے, فاسق و فاجر ہے, لیکن نماز اتفاق سے اس دن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول ہوگی کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی نماز قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس نماز پڑھتے ہوئے متقی ہو. تو یہاں اصطلاح جو ٹرم ہے نا متقی اور فاسق کی, وہ مراد نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن نے ان صحابی کو فاسق کہہ دیا ہو, کیونکہ ان صحابی سے غلطی ہوئی, پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی, تو اس خبر نقل کرنے میں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کام میں وہ فسق کا صدور ہوا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں ہے, وہ عادل ہی, لیکن ایک عادل سے بھی کسی موقع پہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول مت کیا کرو. آج ہماری باس, اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا, بتا چلے تو مسلمان ہیں, کتنا زبردست نقصان ہو جاتا ان کو, پوری فوج آ رہی ہوتی لڑنے کے لیے, کون تفتیش کرتا پھر؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ نے فرمایا اگر نبی اس تحقیق کو لے لیتے اور حملہ کر دیتے تو تمہیں ندامت ہوتی اس پہ کہ ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو کتنوں کو قتل, کیونکہ جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا, تحقیق کا موقع نہیں ملتا, پھر تو جس نے پہلے فائر کیا وہ جیتتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تلوار رکھے کھڑے, بتا تو کیا ہے, اتنی دیر میں تو وہ کام تمام کر دے گا. وہ ہے نا ایک پاگل آدمی نے ڈکیتی کی, چھوڑو ابھی لمبا واقعہ ہے, تو وہ باندھ کے نا بندوق لینے گیا ہوا تھا گھر پہ کہ بھول آیا ہوں میں. خیر, تو تحمل, بردباری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول ان خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. کیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ تعریف کرنے سے منع کیا ہے, کیونکہ اس سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, عجب میں آتا ہے, وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں, ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے.
جی ہاں تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں پاکستان والی. باہر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ اتنا اچھا روڈ ہمارا اتنا گندا. بھائی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی ہیں, ان کے ہاں اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ لایا کرو. پھر اتنا گندا ملک نہیں ہے ہمارا, اتنا ہر چیز میں نہیں خراب ہے. اتنے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں مر رہے ہیں. ابھی افریقہ کے بعض ملکوں سے میں ہو کر آیا ہوں, ایسے کرپٹ حکمران ہیں, آپ اپنے حکمرانوں کو بولو گے زندہ آباد بھائی, سمجھ رہے ہو؟ بولو السلام علیکم سر. گولڈ نکل رہا ہے ان ملکوں سے, کاپر, مٹی کھودو کاپر نکل رہا ہے, لیکن کھانے کو روٹی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی تو آبادی ان ملکوں میں نہیں ہے اتنی. ان لاکھوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نا. بکے ہوئے ہیں, کسی کو برطانیہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو فرانس نے خریدا ہوا ہے. روٹی نہیں ہے, پتے ابال کے کھا رہے ہیں. میں ابھی افریقہ کے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ملک بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. وہ اپنی برائی پسند نہیں کرتے, اور ہم جا کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں. وہ اتنے کرپٹ حکمران ہو کے بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں آئے اچھا امیج, ہمارے ملک میں آئے بتایا کرو ان کا وزیر اعظم بہت گورا چٹا تھا, حالانکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے افریقہ کی ایک کنٹری میں دیکھا, میں جا رہے ہم لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ مارتے ہوئے نا, تو وہ گاڑی کی لائٹ پڑی. میں نے کہا یہ اندھیرے میں کیا کہہ رہے ہیں, ڈیٹ مار رہے ہیں. میں نے کہا اندھیرے میں یہ گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی, اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے. خیر ان کا اپنا ذوق ہے. نہ بوائے فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے, نہ گرل فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہی. تو 3 ملکوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے وہاں سے خزانوں کے. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہمارے والے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, لیکن یار اتنے نہیں ہیں یار. تو ان سے تھوڑا سا کیا ہے, کم ہے. تھوڑی اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج بھی امریکہ کی سنتی ہے, لیکن کچھ سناتی بھی ہے. افغانستان میں سنا نہیں ہے, سنایا ہے. امریکہ کو سنا نہیں ہے, کہیں سنتی ہے کہیں سناتی بھی ہے. ان کے تو سنتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھ کے, سنانے کا ہی نہیں ان میں. اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی کبھی سنتے بھی ہیں تو کبھی سناتے بھی ہیں. سیاسی لیڈر بھی سارے ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ہی ان کے, چند ایک کو چھوڑ کر, چند ایک تو ہیں بالکل ہی ماشاء اللہ ان کو بہت نوازا ہے. خیر, تو ہر وقت منفی مت سوچو بھائی. اپنے بارے میں منفی سوچ کے نا خود ہی گھٹ کے مر کے ختم ہو جاؤ گے, اتنا نہیں ہے. اور آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہو نا, یورپ کا فلاں کنٹری, ذرا ان ملک, بعض سارے ملک نہیں, بعض ملک ایسے ہیں وہاں لوگ بیزار آئے ہوئے ہیں ان سے, کہتے ہیں موقع ملے بھاگے یہاں سے ہم. اتنی کھڈیاں بنی ہوئی ہیں جن میں رہ رہے ہیں. میں بعض ترقی یافتہ ملکوں میں گیا ہوں, دیکھ کے رونا آتا ہے یار. تمہارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں میاں بیوی بھی بچے بھی, اتنی سی کھڈیوں میں رہ رہے ہو. ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے, ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے. مرغیاں کہاں پالو گے تم, بچے نہیں پال سکتے تم. ایسے کھڈی میں اس پہ فخر ہے کہ ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, ڈالر میں. ابے ڈالر میں کما رہے ہو تو کر کیا رہے ہو ڈالر میں کما کے. میں نے امریکہ میں, امریکہ تو پھر بھی ان ملکوں سے بہت بہتر ہے, اس میں تھوڑی اسپیس زیادہ ہے, بڑا کنٹری ہے تو لوگ بڑی جگہوں پہ جا کے رہ لیتے ہیں. لیکن بعض کنٹری تو بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے ان کی, نام ہے بس. اور امریکہ میں بھی بہت پیسہ ہو تو ہے. آپ وہاں کے ڈالر کو دیکھتے ہو. ہم نے ناشتہ کیا نیو یارک کے ایک ہوٹل میں, میں تو دیسی ہوٹل میں جاتا تھا ناشتے کے لیے. پراٹھا اور چنے منگوائے ہم نے. بل جو بنا ہے نا, میں نے کہا اس میں ہم 100 آدمیوں کی دعوت کر لیتے ہیں. تو تم اس پہ خوش ہو ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, کمبختو کھا بھی تو کس میں رہے ہو. میں مسقط میں تو بہت ملک جا چکا ہوں, اور اب تو میں ایسے ٹاپ رہا ہوں, مجھے تو بعض لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں الٹی ہو کے. جیسے دوائیں ری ایکٹ کر جاتی ہیں نا, ایسے ہی بددعائیں بھی بعض دفعہ ری ایکٹ. میں جب مولوی بن رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نیوی میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں پوری دنیا گھوموں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی, پاکستان نیوی میں تھے, مجھے شوق تھا. ہمارے تبلیغ جماعت والے آئے, میرے پٹھان استاذ,
اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے 3 دن مجھ پہ محنت کی سیروزے کی جماعت میں. بولا مولوی بنو مولوی بنو مولوی. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا مولوی. انہوں نے مجھے پیسے دینا شروع کی ہدیے. میں 17 سال کا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لے گئے پیپسی پلائی انہوں نے. محبت سے انسان کا دل پگھلتا ہے. تبلیغ والوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی. ایک مولانا صاحب ابھی تبلیغ کے خلاف تقریر کر رہے تھے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے, چور کو چور نہیں کہتے, ان کی برائی کر رہے تھے. آپ نے چور کو چور کہہ کے کون سی توبہ کروا دی ہے؟ شریعت کام کو دیکھتی ہے, کام کیا ہو رہا ہے, طریقے کو فوکس نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے چور کو چور کہہ کے توبہ کروا دی بہت اچھی بات ہے, اور چور کو چور کہہ کے اس کے دل میں نفرت ڈال کے اور چوری پہ پکا کر دیا, پھر کیا کام کر دیا آپ نے. تو میں 3 دن انہوں نے محنت کی, بوتلیں پلائیں. بولا یار مجھے ان کا خیال تھا میرے بارے میں نہیں کہہ رہا, ان کا خیال تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. تو انہوں نے کہا مدرسے میں جاؤ, اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. میں مولویوں سے اللہ معاف فرمائے, میرا اپنا قصور تھا. مجھے تو یہ ٹوپی سے ہی وہ تو ہم تو جاتے تھے یوں کر کے کالج میں پفے منایا کرتے تھے. ٹوپی ہم یوں کر کے پہنتے تھے. نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے. تو ٹوپی یہاں رکھتے تھے تاکہ بال خراب نہ ہو. تو ایسا آدمی مولوی کدھر بنے گا. مدرسے میں جاتے ہی ٹرینڈ کروائی انہوں نے, سب سے پہلے اس طرح پھروایا. قیامت بن کے وہ میرے اوپر وہ دن مجھے یاد ہے. خیر, تو انہوں نے اتنا رام کیا, اتنا سمجھایا, محبت دی. بالآخر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. اور جب میں مدرسے گیا ہوں 2 سال بہت ٹینشن میں گزارے ہیں. چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ کالج کی زندگی اور مدرسہ بھی مفتی رشید احمد صاحب کا, وہ بہت ان کے یہاں سختی تھی. تو وہ اتنی سی جگہ پہ وہ ساری دوستیاں ختم, جگولے گنڈے اور یوں کر کے بال بنانا اور اسٹائل مسٹائل. جو ہمارے کیا اسٹائل تھے اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ. کسی برائی میں نہیں گئے الحمدللہ, کوئی لڑکیوں کا پیچھا یہ غیر اخلاقی کاموں میں نہیں گئے ہم. اللہ نے بچایا, ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. باقی سارے تو لیکن وہ جب آئے ہیں تو بالکل, لیکن ہم نے بس اللہ نے ایسی ہمت دی. میں نے کہا بھائی اب میری قبر بنے گی تو یہاں بنے گی. اب میں ریورس نہیں. اس وقت جو مجھے تانے ملتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں یار, کمپیوٹر کا کورس کرتے, یہ کرتے, فوج میں جاتے, نیوی میں جاتے, فلانا کرتے, کیا ہو گیا. رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے, قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی. تو ایک دفعہ ہم نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے اتنی. کہتے ہیں میری عمر لمبی صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے. بڑے خوش مزاج آدمی تھے. کہہ رہے قادیانیوں نے مجھے مرنے کی اتنی بد دعائیں دی ہیں کہ وہ ساری ریورس ہو کے مجھ پہ لگ رہی ہیں. وہ بڑا مزہ آتا تھا. ان کی پنجابی بڑی پیاری تھی. انہوں نے ربوہ کا نام چینج کروا کے چناب نگر کر دیا جو اوریجنل نام تھا. قادیانیوں نے ربوہ کیا ہوا تھا تاکہ قرآن کی آیتیں اس پہ فٹ کریں. تو جب وہ آئے ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے, کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا؟ میں نے کہا نہیں پتا. کہتے ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مٹھائی کو کہہ رہے تھے مٹھائی. حضرت بہت بڑے عالم تھے, آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر مٹھائیاں بٹ رہی, بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, آپ لوگ کو پتہ ہی. مجھے پہلے سمجھ میں مٹھائی کیا ہوتی ہے, ہم تو پنجاب میں رہے نہیں نا زیادہ. ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ لفظ مجھے یاد رہ گیا. جب بھی مٹھائی سامنے آتی ہے مجھے ان کا وہ کہ ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بات کیا چل رہی تھی یار, ختم کریں, ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں بہت زیادہ کلابازیاں کھا رہا ہوں آج میں بیان میں. جی بھائی, ہاں وہ میں حدیث پوری کروں تو میں پاکستان کا نا کچھ مثبت پہلو بھی دکھا دیا کرو جا کے. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی بھی ہیں, محبتیں ہیں لوگوں میں. خدا کی قسم جو چیریٹی ہمارے یہاں سے ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے حکمرانوں میں 2 نمبری ہوگی, عوام بہت زرخیز ہے, زمین بڑی زرخیز ہے, پھلوں کے ذائقے. ابھی میں گیا ہوں افریقہ کا آم بہت میٹھا تھا, بہت اچھا تھا بے شک. جب اپنے گھر میں آئے ہوں دروازہ کھولتے ہی کینو مالٹوں کی خوشبو,
یہ خوشبو آپ کو وہاں نہیں ملے گی. اللہ میاں نے بہت کچھ رکھا ہے ہماری زمین میں. کوئی جیب میں کینو لے کے بیٹھا ہوا ہوگا نا, ایک ممبر تک خوشبو آ رہی ہوگی اس کی. یہ خوشبو دنیا کے پھلوں میں نہیں ہے. امرود گھر میں رکھا ہوتا ہے, باہر خوشبو آ رہی ہوتی ہے. خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک خربوزہ رکھ دو, دوسرا خود بخود رنگ پکڑے گا. تو بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی, ایسا ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ ملک, اس کا آئین اسلامی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے. ہماری غلطی ہے, وہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے. لیکن آئین ہمارا اسلامی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ ہماری کوتاہی ہے, حکمرانوں کی بھی, عوام کی بھی ہے, اس میں ہماری تنظیموں کی بھی ہے کہ لیگل وے میں کام کرنے کی کوشش نہیں. جب کوئی اٹھتا ہے خلافت کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. بھائی لیگل وے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لیبیا میں دیکھو نا, حکومت کا پلٹا کیا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. تو ہم حکومت کے خلاف, مسلح بغاوت کے خلاف ہیں, احتجاج اور دھرنوں کے خلاف نہیں ہیں ہم. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو, ظالم کے سامنے حق بات کا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ اسلحے کی طاقت سے حکومت کا تختہ الٹنے کی جب کوشش کی جائے گی تو یہ ایک پاکستان ایک پھل کی طرح ہے جس کے نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ پھل کاٹو گے, کیش کوئی اور کرائے گا. لیبیا کی عوام نے وہاں کے حاکم کے خلاف جو حکومت کا تختہ الٹا ہے اس کو کیش امریکہ نے کرایا ہے. اور بنگلہ دیش پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش میں پوری قوم ایک تھی, ہمارے یہاں پوری قوم ایک نہیں ہے. بہت سے بکے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, دبا کے ان کو پیسہ آ رہا ہے. آپ محنت کرو گے, کیش وہ کرا لیں گے. یہاں تو ہم بلوچ, پٹھان, پنجابی, سرائکی, مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش تو ایک بنگلہ دیشی ہے. اور انہوں نے کون سی مسلح بغاوت کی ہے؟ مسلح بغاوت تھوڑی کی ہے, وہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے وہ لوگ. تو احتجاج کرنے سے کون خلاف کرتا ہے؟ پی ڈی ایم نے حکومت گرائی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کی, اس سے کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ یہ لیگل وے میں جو بھی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں بم لے کے چڑھ جانے کی, کیونکہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں جو مسلح بغاوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے یہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, یہ ملک اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا, یہ ملک امریکہ کی گود میں جا کے گرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی تو گرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی گرا ہوا ہوتا تو امریکہ واٹ لگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا پاکستان کی. اس کو پتہ ہے نہیں گرا ہوا. جو گرے ہوئے ہیں اس کو ہم کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ لوگ. ملیشیا مکمل امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پھڈا نہیں ہے. آپ اگر آج اب سرنڈر کر دیں تو آپ کا ملک میں بھی امن ہو جائے گا. آپ نے سرنڈر نہیں کیا امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل, اس لیے آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سرنڈر کر دیں تو ملیشیا سے آگے نکل جائے گا پاکستان. یہ جن ملکوں میں 100% اسلامی ملکوں میں امن ہے نا, یا تو گورنمنٹ بہت پاورفل ہے یا وہ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. امریکہ کی ساری پالیسیاں انہوں نے لے لی ہیں, ہم لوگ لے نہیں رہے ہیں. تو اور کچھ باتیں ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں گے تو بتاؤں گا, وہ ممبر پہ نہیں بتائی جاتی ہیں. پاکستان میں اور بہت کچھ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہے, وہ ہے. پھر بھی سسٹم بھی ہے, وہ بھی میں فیور نہیں کر رہا حکومت کو. یا تو بس وہ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. منہ پہ تعریف کرنے سے نبی نے منع کیا, لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ خوبیاں اتنی خاندانی تھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جائے, کیونکہ یہ خوبیاں ہی بہت زبردست ہیں. بعض اب ایسی خوبی ہوتی ہے انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. فرمایا, ایک بردباری برداشت, اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. حلم کا مطلب غصہ جلدی نہیں آتا, سوچتے ہو. اور انات کا مطلب جلدی فیصلہ بھی نہیں کرتے, تمام پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو. لیڈر میں بھی یہی خاصیت ہوتی ہے. گھر کے سربراہ میں بھی یہ جو 3 طلاقیں دھڑ 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 نکالتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ غصے پہ کنٹرول ہے اور فیصلے بھی جلد بازی, پھر روتے پیٹتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سزا دی ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ اللہ کو جلد باز آدمی کو سربراہ بنانا ہی نہیں ہے گھر کا. اللہ عورت کو کہتے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں دے دی نا, عورت تو رو رہی ہے میرے بچے. اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا, کل یہ 3 چاقو بھی مار دیتا جلد بازی میں, گولیاں بھی چلا سکتا تھا. اس کو کنٹرول نہیں ہے. جن کو کنٹرول ہوتا ہے, بڑے بڑے پھٹے گھر میں ہوتے ہیں, ان کے منہ سے طلاقیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو نا, نکلی تھی طلاقیں کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ بہت جھگڑے ہوتے تھے باپ داداؤں کے دادیوں سے, نانیوں کے نانا کے نانی سے. 2 سال بات چیت بند رہتی تھی. دادی ادھر پتہ نہیں بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے. خیر
میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں 4 سال سے لڑ رہے ہیں, بچے پھر بھی تفصیل سے پیدا ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے پھڈے بھی ہیں اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ ایسے ایسے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے, بچے اور پریگننٹ ہوتی ہے عورت, 5واں بھی آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پریگننسی بھی ہو گئی. تو ایک صاحب نے پھر مجھے بتایا, کہتے ہیں یار جب دماغ پہ چڑھتی ہے تو پھر پھڈا وڈا بھول جاتے ہیں ہم. اس نے خود مجھے بتایا کہ یار بھول جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے دوبارہ سے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھڈا شروع. تو الحلم والانا, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرو, طلاقوں کا لفظ زبان سے نہیں نکالو. جتنا ہی کوئی بھڑکائے, جتنا ہی کوئی جذباتی دلائے, نہ بھائی طلاق تو ایسا کام ہے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد, مشورہ لینے کے بعد, پھر شریعت نے کون سا طریقہ جائز رکھا ہے, کون سا ناجائز, علماء سے مشورے, اور اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ کرے. اور اس میں بھی شریعت نے کہا بس 1 سے زیادہ نہیں دینی, تاکہ تمہارے لیے واپسی کا آپشن کھلا رہے. گدھے بنے ہوئے ہیں, دھڑ 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 دھڑ, پھر مفتیوں کا دماغ کھاتے ہیں, حلال کر دو. بھائی ہم اللہ کے حلال حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ ہم کیسے حلال کر دیں یار؟ ہماری شریعت تھوڑی ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا اسی مجلس میں ہو یا اگلی مجلس میں ہو. تو اللہ سے جا کے لڑو, اللہ سے جا کے لڑو بھائی, ہم سے نہیں لڑو. اللہ نے کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں, ختم. اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنا پیارا رشتہ ایک دم سے ختم کیوں کر دیا. اسلام نے اس لیے ختم کیا, اسلام سربراہ اسی کو بنانا چاہتا ہے گھر کا جس کی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو, کیونکہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں اس کو ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول پاور پھر ہر جگہ ہی ختم ہوگی. وہ ڈپریشن کا مریض ہے بھائی, اس کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی ہے. اور خواتین بھی یہ کر رہی ہیں, ذرا سا میاں کی آمدن میں جا کے کورٹ سے کھلا, وہ بھی پاگل ہوئی بھی ہیں. اس کے بعد پھر ساری زندگی دھکے کھاتی ہے, دوبارہ شوہر نہیں ملتا ان کو. بعض دفعہ تو وہ خلا شہی ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کی روشنی میں, اور اگر ہو بھی گیا شوہر نے سائن کر بھی دیے تو پھر دوسرا مرد وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا. بعض دفعہ کیوں جلد بازی کرو بھائی, یہ دنیا جنت نہیں ہے, اس میں کمپرومائز کر کے زندگی. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورے پیڑے کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لوں. نا 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 نا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی, طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا سب کے گھر, کہہ رہے ہمارے گھر میں محبت نہیں ہے. کہ سب کے گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی, کمپرومائز کیا جاتا ہے. طلاق تو شریعت نے رکھی ہے جب ناقابل برداشت, بالکل اب لگے کہ سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, ڈپریشن سے برین ہیمریج نہ ہو جائے, تب جا کے, وہ بھی تمیز سے. کیونکہ جہاں ساتھ رہنے میں برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے نا, الگ ہونے میں ڈبل 2 رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے, علیحدگی کا فیصلہ بھی ریلیکس, ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی. نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرو. شریعت نے جلدی نکاح کا تو حکم دیا ہے, لیکن رشتے کو جلدی ہاں کرنے کا حکم نہیں دیا. جیسے کوئی رشتہ آیا, میں ایک حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب تھے, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے, ایک کیپسول کھا رہے تھے, مجھے دکھا رہے ہیں, میں ایک ہاتھ میں کھا کے ہنستا رہتا ہوں سارا دن, ڈپریشن کا کیپسول ہے. میں نے کہا خیر ضرورت کیا ہے آپ کو یہ کھانے کی؟ کہہ رہے میں نے دوسری شادی کی, گلے پڑ گئی ہے. کہہ رہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے. میں نے کہا کیسے کی؟ کہہ رہے یہاں کلینک کے سامنے سے گزر کے ایک حسینہ جا رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ نا, کوئی حسین لڑکی تھی, پیچھے ہو گئے اس کے. حسینہ گزری, یہ مطلب سے نکلے, ماجونیں تو کھائی بھی ہوتی ہیں حکیموں نے, ایک دم بیلنس زیادہ آ گیا تھا, کوئی ایسا چمچ کھا لیا ہوگا, بیلنس ڈبل ہو گیا. اب حسینہ جا رہی ہے اماں کے ساتھ اپنی, ان کی نظر پڑی, نکل لیے پیچھے جا کے اس کو روک لیا. وہ اماں سے پوچھا یہ وغیرہ, نہ خاندان دیکھ رہے ہو تم, نہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ کون ہے کیا ہے, ڈھک کر کے شادی کی. اس نے جو حکیم صاحب کے سارے بیلنس ختم کر دیا اس نے. آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے وہ غیبت ویبت کی بات نہیں ہے. تو بیڑا غرق کر دیا بیچارے کا. طلاق بھی نہیں دے سکتے, کہہ رہے ماریں گے اس کے رشتے دار اتنے. تو جلد بازی کا فیصلہ. آج نوجوانوں اکثر عشق معاشقہ ہو جاتا ہے, شکلوں پہ مر رہے ہوتے ہیں, بس شکل اچھی لگی. بھائی ہم جو کہتے ہیں نا, جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیجو, تو اچھی لگنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. صرف شکل نہیں ہے اچھی لگنے کا مطلب, بہت ما طاب لکم من النساء جو قرآن کہہ رہے ہے جو تمہیں اچھی لگیں, اس کا مطلب جو کسی مسلک سے تمہیں مناسب لگیں. بہت ساری چیزیں اس میں, ایک دم جو رکشے میں بیٹھی ہوئی وہی اس کے پیچھے نکل رہی ہے.
کتنے موبائل والوں کے پاس کوئی لڑکی بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور اس بیلنس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اس سے. کچھ کی تکا لگ بھی جاتا ہے, کامیاب بھی ہو جاتی ہے. بھائی یہ کیا یار, بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور بس آپ نے اس کو پسند کیا اور شادی کر لی. کیا کہہ رہے ہیں یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ان کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں جلد بازی. خیر یہ رپورٹیں ان کے پاس. خیر بہرحال بھائی, تو ایک اصول مجھے بھی بنانا چاہیے, آپ کو بھی. ہمیشہ کوئی تجزیہ کرنا ہے, کوئی رائے دینی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لینا. اور یہ لفظ ریلیکس, اپنے آپ کو بھی جب بھی آپ ایک دم یوں جاؤ نا, ایک دم کوئی فیصلہ, اپنے آپ کو بولو ریلیکس. کیا بولو؟ ریلیکس. ٹھنڈا پانی رہو. ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو, ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہیں بیٹھا رہتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.